اسلام آباد ہائی کورٹ میں وارنٹ منسوخی کے لیے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکلاء نے 4 ہفتوں میں عمران خان کے پیش ہونے کی یقین دہانی کروا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا یہ کوئی پریکٹیکل بات نہیں، مطلب یہ کہ عمران خان 9 مارچ کو یہاں بھی پیش نہیں ہوں گے۔ ٹرائل کورٹ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا کہہ دیتے ہیں۔ ناقابل سماعت وارنٹ گرفتاری کے باوجود عمران خان سیشن کورٹ کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سماعت میں چوتھی بار وقفہ کر دیا گیا۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگی۔ عدالت میں پیش نہ ہونے پر مریم اورنگزیب کی عمران خان پر تنقید، کہا مجرم اور لیگل ٹیم عدالت میں ایک دفعہ پھر انتظار فرمائیے۔ پولیس دیکھ کر مل کر گھس جانے والا چوہا الیکشن ریلی نکالنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ عدلیہ بچاؤ نہیں، عدلیہ سے بچاؤ تحریک ہے۔ عمران خان جو ہیں آج سے 4 مہینے پہلے تک وہ ہائی کورٹ نے بلایا تو ہائی کورٹ چلے گئے، ان کو دہشت گردی کی عدالت نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، ان کو کچہری میں سیشن کورٹ نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار گئے۔ پیشیوں کی آڑ میں عمران خان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسد عمر نے عمران خان کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ بتا دی، کہا سیاسی شخصیات کا قتل ہماری تاریخ کا حصہ۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے، سیکیورٹی کا انتظام نظر نہیں آیا۔ اب بھی مصدقہ اطلاعات و شواہد ہیں کہ عدالتوں پیشیوں کی آڑ میں عمران خان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ بڑکیاں آپ دیکھیں گے تو بیٹھ کے اقوامی طاقتوں کو للکارے گا، بڑکیاں آپ دیکھیں گے تو اوے فلاں میں تمہاری ایسی کی تیسی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ فرد جرم کی باری آتی ہے تو ڈور شٹ ہے، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دروازہ ڈبل لاک کیا ہوا ہے اور بار بار اس کو چیک بھی کرتا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ اتنا خوف زدہ ہے کہ بار بار چیک کرتا ہے یہ کھل تو نہیں گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا دارل نے کہا ہے کہ عمران خان پر فرد جرم تو عائد ہونا ہے۔ میں نے اور رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے لیے ایک انجیکشن تیار کر رکھا ہے، توشہ خانہ کی تمام کارروائیاں لائیو دکھائی جائیں۔ عمران خان آہستہ آہستہ ذہنی مریض بن رہے ہیں۔ عمران خان کا احتساب ہو کر رہے گا، فرح کوگی اور کپتان لوٹ کر کھا گئے سارا پاکستان۔ یہ شخص عدالتوں کو ڈیفائی کر رہا ہے اور ساتھ اپنے حواریوں کو جو ہے اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ جو لا انفورسمنٹ فورسز جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو ریزسٹ کریں، وائلنٹلی ریزسٹ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کے وینٹیلیٹر کے بغیر عمران خان کی سیاست کی کوئی اوقات نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ شخص اپنے حواریوں کو اکساتا ہے کہ اداروں سے مزاحمت کریں۔ اس شخص کی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر عدالت حکم دیتی ہے تو عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ حکومت تحمل سے کام رہی ہے، وہ گرفتار ہوں گے، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ انہوں نے تاخیر کی تو ان کا الیکشن لڑنا مشکل آئے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں مریم بی بی اپنے عمل میں ناکام ہو گئی ہیں، یہ انتخابات کے رزلٹ سے ڈر رہے ہیں۔ نواز شریف کوئی لیڈر نہیں، عمران خان نے مجھے جتنی عزت دی وہ کسی لیڈر نے نہیں دی۔ جب ایک وکیل کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے اور عمران خان پیش نہیں ہوتا تو نیا وکیل آ جاتا ہے، وہ وکیل انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ جی اگلی تاریخ پہ پیش ہوگا، برائے مہربانی جج صاحب ایک اور موقع دے دیں، تو اگلی تاریخ پہ وہ وکیل صاحب بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ بابر روان صاحب کئی مقدمات میں پرسنل گارنٹی دے کر گئے لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں توشہ خانہ ٹرائل چل رہا ہے، 5 ماہ ہو گئے، عمران خان پیش نہیں ہو رہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں ایسی سہولت کسی سائل کو نہیں حاصل جو عمران خان کو ہے۔ عمران خان عدالتی نظام اور اوقات کار کا مذاق بناتا ہے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کا ماننے والا شخص نواز شریف ہے، یہ عدالت برنگالہ ہی منتقل کر دیتے ہیں، ان کی مرضی سے کیس چلا لیتے ہیں۔
عمران خان کو جیل بھیجنے والا اپنا سیاسی قبرستان آباد کرے گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں سیاست بہت آگے جا کے پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں الیکشن کی جانب جانا ہوگا. اداروں سے کہوں گا سب کو ساتھ بٹھائیں. عمران خان کی گرفتاری سیاسی طور پر اسے مزید مضبوط اور مقبول بنا دے گی. اب آپ کو الیکشن یاد آ کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہیں ان زنجیروں کو پہنانے کے عمل میں عمران خان سب سے بڑے بینیفیشری بھی ہیں اور اس کھیل کا حصہ بھی تھے. جمہوریت کو کمزور کرنے کے عمل میں عمران خان بنیادی کھلاڑی ہیں. نون لیگ کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں پارلیمنٹ کی جو زنجیریں پہنائی گئی عمران خان اس کھیل کا حصہ تھے. عمران خان مجرم کو یہ طور پر تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. اس ملک میں الیکشن ہوگا بھی یا نہیں میں نہیں جانتا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے رانا ثناء اللہ کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو 28 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی. گجرانوالہ میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن کے دوران پارک سے جھولے چوری اور درخت کاٹنے کے الزام پر عدالت نے مریم نواز کو طلب کر لیا. گجرانوالہ کے سیشن عدالت نے مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر انہیں طلب کیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ میری اسپین امریکہ کہیں جائیدادیں نہیں. الحمدللہ میں پاکستانی ہوں. عدالتی حکم پر نیب کے روبرو پیش ہوا اور تمام سوالوں کے جواب دیے. ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور ہر سوال کے جواب دہ ہیں. میرے تمام اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن FBR کے پاس موجود ہیں. پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن پول ڈیٹ کی منظوری کے 3 دن بعد بھی شیڈیول جاری نہ کر سکا. شیڈیول میں درکار 54 دن پورے کرنے کے لیے آج شیڈیول کا اجرا لازمی ہوگا. آج شیڈیول جاری ہوا تو 8 مارچ کو پبلک نوٹس ہوگا. صدر مملکت نے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر کی تھی. پنجاب اور KP عام انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن فنڈز فراہمی کے لیے کہے گا. وزیر اعظم کو دونوں صوبوں میں سیکیورٹی کے لیے بھی کہا جائے گا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ وزارت داخلہ اور خزانہ کے عدم تعاون پر کیا. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی. الیکشن کمیشن نے اونچا بولنے پر درخواست گزار محمد آفاق کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کمرہ عدالت سے نکال دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں صحافیوں پر پولیس تشدد کے خلاف کیس. واقعے میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد پولیس نے مہلت مانگ لی. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن روک دیے. سندھ ہائی کورٹ میں PTI کی کراچی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے حکم دیا کہ جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا الیکشن نہ کرائے جائیں. سابق صدر آصف علی زرداری کا دورہ بہاڑی. ڈویژنل اور ضلعی تنظیم کے عہدیداران نے ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں آئندہ انتخابات کو لے کر سیاسی امور پر گفتگو. آصف زرداری نے خصوصی ہدایات دی. یوسف رضا گیلانی، مخدوم احمد محمود اور نتاشا دولتانہ بھی ہمراہ. یہ جو رجیم چینج فورن فنڈڈ رجیم چینج لوکل سازشوں کے تھرو ہوئی ہے، ہم اس کا کوئی حصہ نہیں بننا چاہتے. اور یہ بھی خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ تباہی ہو جائے گی پاکستان کی معیشت کی، لیکن وہ جو بھی ضد تھی وہ تھی اور آج آپ کے سامنے دنیا کے سامنے ہے.
पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से निजात जमहूरियत की बका के लिए नागुज़ीर है। पीटीआई सिंध के सदर और साबिक विफाकी वजीर अली हैदर जैदी कहते हैं जरदारी सियासत को लाहक बीमारी का नाम है। हकीकी आज़ादी की तहरीक से सबसे बड़ा खतरा जरदारी के डाकू राज को लाहक है। ग्यारह बल्दियाती यूनियन कमेटियों में इंतखाबात करने का मामला। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन 11 नशिस्तों पर इंतखाबात कराने से गुरेज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को फौरी 11 नशिस्तों पर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची की अदालत से इस्तेदा। बिलावल साहब सईद गनी साहब जियाले मेयर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हाफिज नईम पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। बोले इस वक्त इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के हाथों जर्रमाल है। ये जमहूरियत के नाम पर बदनामी का निशान बना रहे हैं। नोटिफिकेशन और इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। कितनी यूसेज में आरओ ने फॉर्म्स नहीं दिए। वजीर आजम ने महंगाई से सताए गरीब घरानों के लिए बड़े रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब में सफेद पोश तबकात को माह सयाम के दौरान आटा मुफ्त फराहम किया जाएगा। मंसूबा जल्द दीगर सूबों में भी शुरू किया जाएगा। रिलीफ नहीं तकलीफ की पॉलिसी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 3 रुपए 39 पैसे महंगी कर दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मुल्क में डॉलर की परवाज कमजोर पड़ने लगी। रुपया जोर पकड़ने लगा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 92 पैसे तक सस्ता हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक मार्केट में डॉलर 275 रुपए का हो गया। सोने की कीमतों में 2000 रुपए की कमी हो गई। फी तोला 1,98,000 रुपए में दस्तयाब। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,715 रुपए कमी के बाद 1,69,053 रुपए हो गई। गिरानी का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। गोश्त, मुर्गी, दालें, सब्जियां सब कुछ पहुंच से दूर। प्याज और डॉलर की कीमतों का आपस में सख्त मुकाबला जारी। 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। महंगाई का यूटिलिटी स्टोर्स का भी रुख कुछ सस्ता न रहा। आम बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में फर्क न होने के बराबर। अशाए ज़रूरियां नायाब। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगा लगा कर थक गए। लोड शेडिंग का जिन काबू में न आ सका। कबायली जिला मोहम्मद में बिजली की गैर एलानिया और बदतरीन बंदिश। ताजरों के कारोबार ठप। दिहाड़ीदार तबका फाकों पर मजबूर। आवाम सरापा एहतजाज। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मरदमशुमारी में ड्यूटी सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना। सिंध के शहर फैजगंज में असासा का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत से सिक्योरिटी, पेट्रोल और दीगर फंड्स की अदायगी का मुतालबा।